یعنی عمل کو بہتر بنانے کے لیے اسے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نماز ایک حسن عمل ہے، اسے خوبصورت بنائے، بہتر بنائے، صحیح بنائے، تاکہ اس کی وجہ سے جب وہ صحیح ہو جائے گی تو کثرت سے اگر پڑھے گا تو ثواب کثیر حاصل کرے گا۔ لیکن غلط پڑھ رہا ہے تو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ وقت ضائع ہوگا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہاں پر جس معنی میں قرآن مجید نے احسان کو استعمال کیا ہے وہ ایک مفہوم ہے، لیکن اصل میں جو احسان ہے اسے 3 معنی میں قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، اور تینوں کے لیے آیتیں دلیل کے طور پر علماء نے نقل کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ نیک کام کرنا خود یہ احسان ہے، نیک کام کرنا یہ احسان میں آتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ کسی کام کو شائستہ اور اچھی طرح سے کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ نیک کام کرنا لیکن اس نیک کام کو خیر و خوبی اور اچھائی سے صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ بھی احسان ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو نیک کام انجام دے رہا ہے، جس نیک کام کو انجام دے رہا ہے اس کام کو مکمل طور پر، یعنی دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اس معنی میں آیا، خود اپنے ساتھ نیکی کرنا، دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، اور اس کے ساتھ جس نیکی کو انجام دیا جا رہا ہے اس کو مکمل طور پر صحیح طور پر انجام دینا۔ یہ تینوں معنی میں احسان کو استعمال کیا گیا۔ اس کے لیے دلیلیں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کہ الذین ينفقون فی سراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پر کس معنی میں آیا ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نیکی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرتا ہے، اس معنی میں ہے کہ الذین، وہ لوگ جو ينفقون یعنی انفاق کرتے ہیں، آسائش میں بھی مشکلات میں بھی اپنے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے لوگوں کے لیے وہ عافیت اور خیر کا سبب بنتے ہیں، ایسے محسنین کو خدا دوست رکھتا ہے۔ یہ اس معنی میں۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ احسان کا جس معنی میں نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، اس معنی کے اندر جو ہے وہ نیکی کے معنی میں، یعنی انسان خود نیکی، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہے نیکی کے سلسلے میں ایک پیغام اور بھی ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ تم نیکی کرو گے تو یہ نیکی خود تمہارے ہی طرف پلٹ کے آئے گی، تمہیں ہی اس کا فائدہ ہوگا، تم ہی اس سے جو ہے وہ بینیفٹ اٹھاؤ گے۔ لیکن ہم انسان بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو ہم دوسرے پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن یہ احسان خود اس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ اس کی طرف ہے، کہ جتنی دیر وہ نیکی کر رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں معتبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت اس کی طرف نازل ہو رہی ہے، خدا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یہ۔ اور پھر جو نیکی انجام دے رہا ہے، اگر وہ نیکی کسی کی طرف اس نے یہ انجام دی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ نیکی اس کی بارگاہ عزتی کے اندر جو ہے قابل قبول ہے، حسنات کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ اس نے نیک سلوک کی انجام دیا، اور یہ خود اس کے لیے ایک فائدے کا سبب ہے۔ لیکن اس کا دوسرا اثر بھی، اگر انسان بدی کرتا ہے، ان اساتم فلاح، اگر تم نے برائی کی ہے تو یہ بھی تمہاری طرف ہی پلٹ کر آئے گی۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے برائی کی ہے تو اس برائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں دوسرے کو نقصان پہنچاؤں گا، لیکن وہ سب سے پہلے خود نقصان اٹھاتا ہے، پھر کہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کا نقصان پہنچائے نہ پہنچائے تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ کسی کو اگر محفوظ رکھنا چاہے تو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ اگرچہ کسی کو محفوظ رکھے تو برائی سے میں رکھ سکتا ہے۔ تو اس کی منزل میں کیا ہے؟ تو کہ پہلے احسان کے سلسلے میں یہ جو آیت ہے اس کے سلسلے میں بھی میں نے بچوں کو جو ہے وہ بتایا بھی کہ یہ ایک صحابی رسول تھے، وہ اس آیت کو بہت پڑھا کرتے تھے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم بہت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہودی عورت تھی، وہ کہتی تھی کہ اسلام غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، غلط ہے۔ تو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم اسے غلط ثابت کر دیتے ہیں، ہم برائی کریں گے لیکن نتیجہ جس کی طرف ہم نے برائی کی اس کو پہنچنے کا ہمیں نہیں ملے گا۔ تو نتیجہ کیا کیا اس نے؟ میٹھا بنایا، اس میں زہر ڈال دیا، اور زہر ڈال کر صحابی کے پاس بھیج دیا کہ یہ صحابی جو ہے اسے جب کھائیں گے مر جائیں گے، تو اس کے بعد میں بتاؤں گی، ثابت کر دوں گا کہ اسلام غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ برائی میں نے کی لیکن سزا اسے ملی، زہر میں نے ملایا موت اسے آئی۔ تو یہ کہہ کے اس نے بھیج دی۔ یہ صحابی تھے، جب ان کے پاس میٹھا ملا تو یہ مسافرت پہ جا رہے تھے، اپنے ساتھ لے کے چل دیے۔ راستے میں دیکھا کہ 2 اور مسافر آ رہے ہیں، وہ تھکے ہارے لگ رہے ہیں، بھوکے لگ رہے ہیں، تو بہرحال
نیکی کرنا انسان کے لیے اچھی چیز ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کھانا ہم کھائیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ مسافر تھکے ہوئے بھوکے ہیں، انہیں دے دیا جائے. تو انہوں نے مٹھائی، اس صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، انہوں نے وہ مٹھائی فوراً لے کر ان دو آنے والے مسافروں کے حوالے کر دی. مسافر بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے وہ کھا لیا. جیسے ہی کھا لیا تو لازمی زہر نے اپنا اثر کیا، مر گئے. جیسے مر گئے تو لازمی ہے کہ گرفتار کر لیے گئے. صحابی لائے رسول کے پاس کورٹ میں. ان کا کیا ہوا؟ بولے کھانا میرا نہیں تھا، فلاں خاتون نے مجھے ہدیتاً بھیجا تھا. اس خاتون کو بلایا گیا. وہ خاتون جب آئی تو یہ 2 لاشیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی. 2 لاشیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی جنہوں نے اس مٹھائی کو زہر آلود کھایا تھا. تو جیسے ہی یہودی عورت آئی جس نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا، مٹھائی میں زہر ملایا تھا، اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی. کہ اس نے کیا دیکھا کہ 2 لوگ جو یہاں مرے ہوئے پڑے ہیں اسی کے بیٹے ہیں جو مسافرت پر گئے ہوئے تھے. اور وہ جب پلٹ کر آنے لگے تو بھوکے تھے. ان صحابی نے اس کھانے کو جو اس یہودی عورت نے بھیجا تھا ان کو دے دیا. تو اس نے وہیں پر اعتراف کیا. کیا کہا؟ کہ قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح ہے. وہ کیا ہے کہ احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو وہ خود تمہاری طرف پلٹ گئے، برائی کرو گے تو بھی اس کا اثر تمہیں ہی طرف ہونے والا ہے. تو یہ ہوا. اس نے کیا وہ مارنا چاہتی تھی صحابی کو، لیکن موت خود اس کے بیٹوں کو آ گئی. تو یہ رسول کے زمانے کے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں. تو انسان جب بھی کبھی برائی کسی کی طرف، تو بری فکر ہی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ اتنی دیر وہ نیگیٹو موڈ میں ہے. اور جو آدمی جتنی دیر نیگیٹو موڈ میں رہتا ہے اتنا زیادہ اس کے پورے وجود پہ اثر ہوتا ہے. یہ بہت آج کے اس دور کے اندر بہت اہم تھنکنگ ہے. میں آپ کی خدمت عرض کروں، میں بھی پڑھ رہا تھا تو کافی مجھے تعجب ہوا. وہ یہ کہ انہوں نے کہا آپ جب کھانا کھاتے ہیں کہ توجہ کی بات ہے انسان کے، آپ جو کھانا کھاتے ہیں بعض اوقات بہت سی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ غذا کی طرف توجہ نہ کرنے کی طرف سے ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے معاملہ ہے؟ بولے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں آدمی کا دماغ کہیں اور ہے، وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کھانے پہ دھیان نہیں دے رہا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. تو وہ کھانا جو اس کے بدن میں جا رہا ہے وہ برین سے کنیکٹڈ نہیں ہے. یعنی کس طرح سے وہ کھا گوشت رہا ہے یا جو ہے وہ ویجیٹیبل کھا رہا ہے یا کچھ اور کھا رہا ہے، لیکن کھاتے وقت اس کی توجہ کھانے کی طرف نہیں ہے. تو جو باڈی میں جا رہا ہے تو برین اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو وہ جو انزائمز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے چاہیے وہ برین پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہے. جب پروڈیوس نہیں کر رہا ہے تو اس کے ہاضمے میں پرابلم ہو رہی ہے، انڈائجسٹڈ رہا ہے. اور یہ چیز کیا رہتی ہے؟ جب رہتی ہے تو ڈپوزٹ ہوگی یا پھر ری ایکشن کرے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. تو اگر آپ انسان اس وقت کھانے کی طرف توجہ کرے اور توجہ سے کھائے کیا کھا رہا ہے تو برین سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. وہ اسے پتہ ہوتا ہے کیا کھا رہا ہے تو برین اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے پہلے سے آمادہ ہو جاتا ہے، پہلے سے آمادہ ہو جاتا ہے. یہ اس کے لیے مفید ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت ہے کہ کیوں اسلام میں بعض چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے، وہ بہت اہم ہے. اسلام میں روزے کی نیت اور روزے کی نیت میں اپنی نیت پہ قائم رہنا یہ روزے کو مکمل کرتا ہے. لیکن انسان اگر روزے میں یہ ارادہ محکم کر لے کہ بھئی اب میں تو کھا لوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی بھوک، تو کھائے یا نہ کھائے اس کا روزہ چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ اب یہ سوچا بھئی کھایا تو نہیں ہے اس نے، لیکن کیا کہا کہ روزہ صرف نیت ہی ہے. لیکن سائنس نے آج اس پہ بھی مدد کی. وہ کہا کہ نہیں، جیسے انسان ارادہ کرتا ہے مستحکم کہ میں کھا ہی لوں گا، باڈی کے اندر انزائمز بننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ فوراً جو ہے وہ آ کے اسٹمک میں آتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں اس کے انوائرمنٹ کو کہ بھئی لاؤ کھانا اب ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں اگر تم نے کہا ہے تو لازمی ہے کہ جو بھوکے رہنے کا فائدہ تھا وہ چلا گیا. اس لیے اسلام نے کہا کہ ایک تو تمہاری نیت چلی گئی کیونکہ روزہ نیت کے علاوہ نہیں ہے، دوسرا بتایا کہ سائنس نے بھی اسے پروف کیا کہ تمہارا ارادہ ہی تمہارے جو ہے وجود پہ اثر ڈالتا ہے. تو اگر انسان کسی کی طرف برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے وجود پہ اثر ڈالتا ہے، اس کے مینٹلٹی کو نیگیٹو موڈ میں لے جاتا ہے. جتنی دیر نیگیٹو موڈ میں جائے گا اتنا وہ اپنا نقصان کرے گا. اور یہ نقصان اسی لیے ہے کہ انسان پھر کسی کی طرف پازیٹیو سوچ نہیں رکھتا، خوف زدہ رہتا ہے، ڈر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے. یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں انسان کو، پورے اس کے وجود کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس کا ایک اور دلیل آپ خدمت میں نے بارہا پیش کی ہے کہ ثبوت کے طور پر آپ کے ذہن میں اگر ڈالوں گا تو آپ کو اس سے اور زیادہ اس کو سوچنے کی میں مدد ملے گی. میں عرض کیا کیا چھٹے میں ہم نے کہا تھا ایک بچے کو دیکھا بہت ذہین تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت ذہین بچے کو دیکھا تو امام نے کیا فرمایا کہ بچہ اس لیے ذہین ہے کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ بچہ ذہین ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ محبت کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں. پازیٹیو سوچتے تو باڈی کا انوائرمنٹ آپ کا پازیٹیو رہتا ہے، ہارمون بیلنس میں رہتے ہیں. جس کے ہارمون بیلنس میں رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی بیلنس ہوتا ہے. جو بیلنس ہوتا ہے اسی کو اسمارٹ کہتے ہیں.
تو بچہ جو اسمارٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیلنس ہے. اگر آپ لازمی وہ لڑنے لگیں گے تو لڑنے کا نقصان خود ان کو ذاتاً تو ہوگا ہی، نسل پہ اثر پڑے گا. ان احسنتم لانفسکم، یہ احسان ہے. تو سب سے پہلے احسان، انسان جب نیکی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ تو اس کے ساتھ خود نیکی ہوتی ہے. یا خود اپنے انسان ارادہ نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے دور تک حاصل ہوتا رہتا ہے. یہ احسان ہے. تو اس کے لیے احسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے. تو دونوں معنی میں، ایک تو خود اپنے لیے اپنے ساتھ نیکی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا. اب یہاں جو تیسرا معنی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ کم بحث ہوتی ہے، اسی کو میں نے موضوع بنایا جتنی دیر موقع ہے. وہ کیا ہے کہ نہیں، عمل نیک کافی نہیں ہے، عمل کو نیکوتر یعنی خود عمل کو بہتر بنانا ہے. یہ عمل ہونا نیک اچھی چیز ہے، لیکن عمل کا خود اچھا ہونا اور بہتر ہونا یہ زیادہ اہم ہے. اسی لیے یہاں پہ جو قرآن کی دوسرے آیتیں ہیں ان کے اندر ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ، جو یہ پوری آیت کمپلیٹ اس کے اندر بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ نے والدین کے ساتھ اور جو ہے اپنے قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں سے مسکینوں کے ساتھ جو نیکی کا حکم دیا ہے وہی نیکی بے دیگران ہے. لیکن جب بھی انسان لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے یہ خود نیکی اس کو ایک دلی خوشی عطا کرتی ہے اور یہ کہیں اور میسر نہیں آتی. اور اس خوشی کا جو اثر انسان کے وجود پہ ہوتا ہے اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اب یہاں دیوتی سامان الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. یہ ایک اور آیت ہے جس کے اندر کہا ہے کہ خداوند نے ہر شے کو بہت ہی بہترین انداز سے خلق کیا ہے. یہ وہ احسن الخالقین ہے، یعنی ہر عمل کو جو اس نے وجود میں لایا ہے وہ بہترین شکل میں، بہترین صورت میں، بہترین کیفیت میں اسے وجود میں. تو ہمارے لیے اس سے بھی تقاضا کہ جب تم عمل کرو تو اسے خوبصورت بہترین بناؤ، اچھا بناؤ. اب لازمی کہ یہ ایک بہت بڑا ایک میسیج ہے جس کے لیے زحمت. اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم نہ صرف عمل کریں بلکہ عمل کو بہتر بنائیں. تو عمل کو بہتر بنانے کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طرح سے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو عمل کو بہتر بنانے کے سب سے پہلے روح عمل کو سمجھنا ہے کہ عمل کیا ہے. پھر روح عمل کو سمجھنے کے بعد اگر وہ شرعی عمل ہے تو اس کے قواعد و قوانین خود اسلام نے بیان کر دی ہیں. تو ان قاعدے و قوانین کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اسے کیسے انجام دینا ہے. پھر اس کے بعد اس عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا ریکمنڈیشنز ہیں، ہے نا، ان ریکمنڈیشنز کو دیکھنا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارا عمل بہتر سے بہتر ہو جائے. وضو ہے ایک عمل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہمیں کبھی اس کو بہتر نہیں بنایا. اگر آپ کو سیریز یاد ہے تو میں نے ابھی رمضان میں اسی کے اوپر گفتگو کی تھی دوسرے انداز سے. کیا ہے کہ عمل کو بہتر بنانے کی ہم اپنے عمل کو جس طرح کرتے ہیں بعض اوقات اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہم کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. لیکن اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے اس میں اضافے کی کوشش ہم نے بہت کم کی. شریعت کیا کہتی ہے کہ نہیں، عمل کو بہتر بنانے کے لیے اس کو اور زیادہ جو ہے وہ چیزوں سے سجاؤ سنوارو. لازمی کہ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں کیا ہے کہ جو وضو کے وقت کی دعائیں وہ پڑھ لی جائیں تو لازمی ہے کہ وہ عمل اور احسن ہو جائے گا. انسان جس وقت وضو کر رہا ہے اس وقت جو ہے جو چیزیں میں نے عرض کیا کہ جو میرے پاس کتاب ہے بھی 300 کچھ کوشچن خالی نماز کے اوپر اس کو بتایا کہ صرف انسان قبلہ رخ ہو کے وضو کرتا ہے 2 رکعت نماز کا ثواب خدا اسے انعام میں دے دیتا ہے. تو خالی اس بات کا جو ہے پتہ لگا لینا کہ میں کس رخ پہ وضو کر رہا ہوں، یہ اگر ہمارے وضو میں جو ہے وہ حسن کے اضافے کا سبب ہو جاتا ہے، اسے بہتر بنا لیتا ہے تو کیوں نہ کیا جائے. میں نے کیا کہ انسان جو وضو کرتا ہے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، 4 سال کی عبادت کا ثواب خدا اس کے نام عمل میں لکھ دیتا ہے، تو کریم ہے. انسان جو دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو یہ عمل کو بہتر بنانا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نہیں، ہم بعض اوقات روا روی میں جو چیز کرتے رہتے ہیں اس میں بعض چیزیں خود ہمارے سے جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہیں. خدا کہ انسان جب وضو کر رہا ہے اگر وہ آنکھ کھول کر وضو کرے گا، آنکھ میں اگر وضو کا پانی لگے گا، خدا اسی آنکھ کو آتش جہنم دیکھنا نصیب نہیں کرے. تو ہم لازمی کہ یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں رہیں گی، علم ہوگا تو عمل بہتر ہوگا. اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہمیں علم ہوگا کہ کیا چیز عمل کو بہتر بنانے میں مددگار ہے، وہ علم جب ہم عمل میں لائیں گے تب ہمارا عمل بہتر ہوگا. لیکن اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو پھر عمل بہتر نہیں ہو سکتا ہے. نماز کے لیے نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو کہا کہ نماز جب قیامت میں مجسم ہو کر آئے گی تو کچھ چمکتی ہوئی ہوگی، کچھ ڈارک ہوگی. تو جو ایلومینیٹڈ ہوگی، چمکتی ہوئی ہوگی، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کچھ چمک رہی کچھ نہیں چمک رہی ہے. تو کہا جتنی دیر توجہ تھی یہ منور ہے، نورانی ہے، جتنی دیر توجہ نہیں تھی اتنی ڈارک.
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی دیر انسان، اب میں نے آپ کو پوری چیز میں پڑھا 28 سے زیادہ ریکمنڈیشن ہے نماز میں توجہ کے لیے، 28 سے زیادہ ریکمنڈیشن ہیں کہ جو انسان اپنی نماز میں کنسنٹریشن کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے نا. یہ بہت اہم ہے. اس میں نے ایک چیز بتایا کہ جتنی دیر انسان کا آنکھ پہ کنٹرول لیتا ہے نماز پہ کنٹرول لیتا ہے. آنکھ بند ہوئی اور کنٹرول گیا. اس لیے نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان آنکھ کے اوپر کھلی رکھے اور کنٹرول کرے، جہاں رکھنے کی جگہ وہاں رکھے تو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد توجہ معنی ہے اس کا ہے، بہت اچھی کتاب بھی لکھی ہے مولانا، یہاں پر بیٹھے ماشاءاللہ، بہت پتہ ان کی انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ سلامت رکھے مولانا واقعی صاحب. پوری کتاب لکھی، چھوٹی سی رکھی، اس میں معنی لکھے ہوئے ہیں سارے نماز کے، ایک ایک لفظ کے آگے معنی لکھا ہوا. تو معنی کے اوپر توجہ ہے پوری، کہ جتنی دیر انسان نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر اس کے الفاظ پہ غور کرے کہ کیا رہا ہے وہ اللہ سے، گفتگو کیا کر رہا ہے، تب اس کا کنسنٹریشن نماز میں رہے گا. پھر رکوع سجدے کو مکمل کرنا. یہاں خود حدیث ہے یہ کہ جس میں معنی پوچھے گئے رسول سے کہ یہ احسان کے معنی کیا ہیں، تو رسول نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کا احسان کا معنی یہ کہ انسان جو ہے جب نماز کو ادا کر رہا ہے تو اس کے رکوع اور سجدے کو جو ہے مکمل طور پر انجام دے. اگر اس نے اذا صلیت فاحسن رکوعک وسجودک واذا صمت فتوفق کل ما فیہ فساد صومک، کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے انسان تو اپنی نماز کے اندر مکمل رکوع اور سجدہ انجام دے. اور اس کے بعد کیا ہے، اگر روزہ رکھ رہا ہے تو ان چیزوں سے بچے جو روزے میں فساد کو پیدا کرتے ہیں. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے دو چیزیں یہاں بیان کی، ایک یہ کہ جو ارکان اس کے ہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اس میں کمی آتی ہے ثواب میں اس سے دور رکھا جائے. تو دونوں معنی میں، ایک میں روزے ایک میں نماز میں، دونوں میں چھٹے امام نے ہمیں ایک میسج کنوے کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم جب کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اسے کیسے بہتر بنائیں. یہ ہے عبادت کے بارے میں. لیکن ایک اور کانسیپٹ آپ کی خدمت میں اگر مناسب ہے تو آپ کے ذہن تک پہنچا دوں، وہ کیا ہے کہ ایک دن کا بہتر بنانا. جمعہ خود ایک ظرف ہے، اس دن کو بہتر ہمارے لیے بنا لینا کہ یہ ہمارے لیے معاون و مددگار ہو. تو جمعہ کو بہتر کیسے بنائیں؟ تو لازمی ہے کہ شب جمعہ سے شروع ہوتا ہے. شب جمعہ سے شروع ہوتا ہے انسان کہ دعا کرے، دعا کی قبولیت کا موقع. دعا کیا کرے کہ خدا اسے کار خیر کی توفیق دے. سب سے بڑا کار خیر کیا ہے کہ عبادت ہے. عبادت میں کیا ہے؟ پورے نمازوں کی ایک نماز نماز جمعہ ہے، کہ کم سے کم شب جمعہ میں دعا کر لے کہ پانے والے کل مجھے نماز جمعہ کے لیے موفق کرنا. تو یہ بھی ایک اس کے لیے کار خیر ہے. اس کے بعد پھر اس میں آنا، اب لازمی انسان نماز جمعہ میں بھی آتا ہے. تو نماز جمعہ میں کیا ہے، میں نے عرض کیا اب جمعہ کے سلسلے میں برابر حدیث عرض کیا تھا کہ مکمل ثواب انسان کو اسی وقت ملتا ہے کہ جب وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اسے اگر مکمل ثواب جمعے کا لینا ہے تو جمعے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ امام جب آ کر خطبے کا آغاز کرے اس کے پہلے وہ صف میں آ کر بیٹھ جائے. اگر صف میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو پھر ایسی نماز کے لیے جو صحیح طور پر انجام دی گئے وقت پہ انسان نے اس میں شرکت کی ہے، کہتے ہیں یہ انسان کے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو گناہ کی چھوٹ ہے، بلکہ توفیق ملے گی کہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ اور اس کے بعد کیا آگے 3 دن اور اضافہ کیا گیا اس میں. تو وہ روایت بتاتی ہیں اس کا مطلب کسی چیز کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے اس کے حدود سے آگاہ ہونا اور اس کو صحیح طور پر انجام دینا یہ ضروری. تو جتنی بھی چیزیں بھی اس میں بڑی گنجائش ہے گفتگو کے لیے، پاس وقت نہیں ہے. لیکن خلاصہ کیا ہے کہ احسان سے مراد نیکی کرنا، خود دوسری کے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اس میں والدین ہیں، اولاد ہے، دوست ہیں، احباب یتیم مساکین، ان کے ساتھ نیکی کرنا اس نیکی کا جزا ہے. لیکن کسی عمل کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو نیکوتر بنانا، اس کو بہتر بنانا، یہ بھی ایک احسان ہے، یہ بھی ایک نیکی کا سبب ہے. اسے بہتر بنانے کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور کوشش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر اس عمل کو انجام دینے کے لیے تمام قواعد اور قوانین بیان کیے گئے ان سے انسان آشنا ہو اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں. نیند کو بہتر بنانا، میں نے آپ کو پورا مکمل اس چیز میں گفتگو کی ہے. غذا کو کھاتے وقت پانی پینے کو بہتر بنانا. ہر چیز کے لیے اسلام میں کوئی ایسا گوشہ ہے ہی نہیں جس کو اسلام نے چھوڑ دیا ہو. کوئی ایسی لباس کو پہنتے وقت اس کے آداب ہیں، کیسے پہنایا، کون سی چیز پہلے پہنے، کون سی چیز بعد میں پہنے، کنگھی کرتے وقت، ہر ایک عمل کے لیے اسلام نے آپ کے لیے نیکی کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا. بس انسان یہ کہ اس وقت اس نیت سے انجام دے کہ کیوں کر رہا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی کے طور پر جمع ہو جائے تو پہلی شرط قربتاً اللہ ہے.
کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر ہے، غیر اللہ کی خاطر نہیں ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے اٹھنا ہو، چاہے سونا ہو، چاہے لباس پہننا ہو. یہ اگر عام عمل ہمارا اللہ کی خاطر ہے تو عبادت تو پھر بے درجہ اولا ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اس میں تو کسی اور کے لیے کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے. تو یہ چیز، تو اس کا مطلب کیا کہ یہ توجہ، وہ توجہ جب تک رہے گی اس توجہ کی وجہ سے ہی ہمارا عمل بہتر بنے گا. تو یہ کہ احسان، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ دوسری کی طرف جو ہے وہ نیکی کر دینا احسان ہے، ایسا نہیں ہے، وہ خود ہماری طرف پلٹ کے آتی ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ نہیں، جس عمل کو ہم کر رہے ہیں اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں اور کیا خیر و خوبی کے امکانات موجود ہیں تاکہ ہم اسے بہتر سے بہتر بنا کر زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہو سکیں. اور آپ ایک عمل کو بہتر بنائیں گے تو یقینی طور پر وہ دوسرے عمل کے لیے مؤثر ہوگا. یہ ہے یہ. اب سب سے خلاصہ تن بات ختم کر دیں جائیں تاکہ خود میں دوسری گفتگو ہو. یہی کہ ہم کوشش کریں، سب سے پہلے ہماری انٹینشن ہو کہ عمل کو بہتر بنائیں گے، پھر اس کے لیے ذرائع تیار کہ بھئی کہاں اس عمل کو بہتر بنانے کے امکانات ہیں، کیسے ممکن، پھر ان ذرائع کے اوپر استحکام کے ساتھ، اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی نیت کر لیں، پھر کوشش کریں، پھر خدا دروازے اپنے رحمت کے کھول دے گا اور ہمارا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے. اور جب ہمارا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، انسان کو زندگی جینے کا مزہ آئے گا. یہ جانے گا، کیونکہ انسان جب اچھے انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو اسے لطف آتا ہے. اس لطف کو اٹھانے کے لیے یہی ہے کہ انسان احسان سے اپنی زندگی کو مملو کر لے، بھر لے، اس میں لوگوں کے لیے بھی نیکی ہو، اپنے لیے بھی نیکی ہو، اور اس نیکی کو اور نیک طرح سے انجام دینے کی صحیح کوشش کرتا رہا. اس میں بہت ڈیٹیل انشاءاللہ پھر جب موقع ہوگا گفتگو میں تو پھر آپ خدمت کروں کہ احسان کے اقسام کیا بیان کیے گئے، دوسروں کے ساتھ نیکی کے کیا قواعد ہیں، اپنے ساتھ نیکی کے کیا قواعد ہیں، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ آپ خدمت میں عرض کیا جائے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اور یہ ہمارے لیے باعث برکت قرار پائے. بہت سی روایتیں تاکہ ان کو ہم دیکھیں گے تو یقینی طور پر اس سے ہمیں استفادہ ہوگا. یہاں پہ ایک اور حدیث ہے بہت پیاری، بس اسی پہ بات کو ختم کر دوں. کیا ناسو ابناؤ ما یحسنون، کہ لوگ جو ہیں مردم فرزند چیزی ہستن کہ آن را نیکو میدانند. کہتے ہیں لوگ اس کے فرزند، یہ فرزند یہاں مطلب کیا کہ نیکی وہ شے ہے کہ جو انسان کو اس میں نہ صرف نیک بناتی ہے بلکہ اس کی نیکی میں جو ہے اور اضافے کا سبب بن جاتی ہے. یعنی انسان فرزند جو ہے وہ کار خیر ہے، یا اسی کی وجہ سے اس کی نیکیوں کے اندر جو ہے وہ اور اضافے کے امکانات موجود ہیں. نسل کیسے انسان کی آگے بڑھتی ہے، اسے نیکیاں اور آگے انسان کی نیکی کا سبب بنتی ہے. ایک رخ یہ بھی ہے اس کا، اور دوسرا رخ ہے انشاءاللہ تو یہ کہ انسان جس چیز کو نیک سمجھتا ہے اور اس کو انجام دینے کے لیے نیکی سے کوشش کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں اور نیکیاں بھی کرنے کا اسے موقع میسر آتا ہے. تو انشاءاللہ اور دوسری احادیث آپ خدمت میں عرض کریں گے اس سلسلے میں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں. تو خلاصہ یہ کہ 3 معنی میں نے آپ خدمت میں عرض کیے احسان کے. ایک احسان اپنے ساتھ، نیکی کے ساتھ انسان کا خود اپنے وجود کو جو ہے وہ نیک بنانا، خود نیک بننا، لوگوں کے ساتھ نیکی، اور جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں ان اعمال کو اچھی طرح سے انجام دینے کی صحیح کوشش کرنا. اس کی توفیق خدا ہمیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پرجمت پریشان پریشان کو دور فرما دے، پائیں توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ اپنا قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد و قبول فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے جمنات بھی بیمار مقصود شاد بھائی فضائی بھائی بھائی محمد بھائی بانو بہن بنت کریم امتیاز بھائی ولی بھائی غلام علی ابن کمال بھائی رضا حسین ابن غلام علی اے شریفہ بانو بنت شاہ محمد صوفیہ بنت اے دلاور بھائی زنیہ بنت نور محمد بھائی پاس بھائی ابن احمد بھائی پانا سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. عالم کا سایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ. توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین پاک و منزہ پروردگار اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شاید نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا طلانی سلسلہ بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وبشر معهم، جن کے ظہور سے دنیا در انصاف سے بہت جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ہم تاجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ، تشریف رکھیں چند لمحہ معزات کے لیے۔ میں عرض کہا تھا آپ کی خدمت میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں۔ تو ایک پیغام عمومی جو ہے وہ بچوں کے لیے وہ یہ کہ دیکھیے جو علماء نے تربیت اولاد کے سلسلے میں جو مفصل گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں جو سب سے اہم چیز بیان کی وہ یہ کہ بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں باپ بولتے ہیں۔ تو جس طرح بچہ ماں باپ سے زبان سیکھتا ہے اسی طرح ان سے کردار بھی سیکھتا ہے۔ بچہ وہی کردار اپناتا ہے جو ماں باپ انجام دیتے ہیں گھر میں۔ جس طرح زبان ماں باپ سے اولاد کو ملتی ہے اسی طرح سے کردار بھی ماں باپ سے ہی اولاد کو ملتا ہے۔ تو اگر ماں باپ طہارت پسند ہیں تو بچہ بھی پاکیزگی کو پسند کرے گا۔ ماں باپ پابند صوم و صلات ہیں تو بچہ بھی پابند صوم و صلات ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر ماں باپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو بچہ بھی بڑوں کا احترام کرے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن میں جا کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گھر آپ کا خود ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اور کنٹرڈکشن وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مدرسے میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہو، گھر پہ کچھ اور پڑھ رہا ہو، تو وہ سبق بچے کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اگر دونوں جگہ ایک ہی سبق دہرائے گا تو اس کے لیے سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا، ایک پیغام ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی
تربیت کرنا ہے تو خالی یہ نہ سوچیں کہ یہ مدرسے میں ہی سب کچھ سیکھے گا، بلکہ جو کچھ اس نے مدرسے میں سیکھا ہے جب تک اسے گھر پر بھی وہی انوائرمنٹ نہیں ملے گا تب تک اس اخلاق حسنہ کو وہ اپنائے گا نہیں. اگر اپنائے گا تو ٹیمپریری ہوگا، اس کے بعد پھر اسے چھوڑ دے گا. یہ ایک اہم چیز ہے. اب لازمی اسی کے دیکھیے رسول نے بڑی ہمارے لیے بہترین سنت چھوڑی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ یہ کہ بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں سے محبت. میں نے آپ میں کتنی چیزیں عرض کی کہ بچوں کے ساتھ عاطف آپ کی محبت، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ بہت اہم چیز ہے. کیونکہ ایک بہت خاص چیز یاد بتاؤں، ذہن میں یاد رکھیے کہ بزرگ ہمارے کہتے تھے کہ گھر میں کتنا ادب و آداب ہے، اگر یہ دیکھنا ہے تو بچے میں دیکھو. اگر بچہ ادب و لحاظ جانتا ہے اس کا مطلب اس نے یہ گھر سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ باہر سے سیکھی ہوئی چیزیں بہت زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہیں. لیکن جو چیز گھر میں ماں باپ سے، خاندان سے انسان سیکھتا ہے وہ دیرینہ پا ہوتی ہیں، وہ زیادہ وقت تک بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. پھر باہر کا ماحول کبھی ان کو بگاڑنا چاہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب تک گھر میں انسان، تو ایک پیغام ہے سب سے پہلے کہ اگر بچوں کی ہمیں اچھی تربیت کرنی ہے تو بچے کی تربیت کے لیے ہمیں انوائرمنٹ چاہیے. اور اس کے لیے بڑا عجیب میسیج ہے. امریکہ میں لوگ جو ہے وہ اولاد کے ایجوکیشن کے بارے میں بہت کانشیس ہیں، اور اتنا زیادہ اس کے لیے کانشیس ہیں یا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایون اپنے گھروں کی لوکیشن بدل دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اسکول سسٹم اچھا نہیں ہے اس لیے ہم یہاں سے دوسرے جگہ چلے جائیں. دیکھیے گھر بدل دینے سے نہیں ہوتا، گھر کا ماحول بدلنے سے کچھ ہوتا. گھر بدلنے سے آپ کو اچھی لوکیشن ایجوکیشن کی ملے گی، وہ سیکولر ایجوکیشن ملے گی، لیکن اسلامک ایجوکیشن کے لیے آپ کو گھر کا ماحول بدلنا پڑے گا. اور گھر کا ماحول بدلنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ایٹیکیٹ سیکھیں. وہی بات جو میں نے آپ پہلے خود میں کی کہ آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. احسنتم لانفسکم. آپ کے بچوں کو سب سے پہلا ڈائریکٹ اس کا بینیفٹ کس کو جائے گا؟ آپ کے بچوں کو جائے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ شریعت میں اس کی بہت ریکمنڈیشن، بہت ڈیٹیل گفتگو ہے، میں بھی اس میں نہیں جا رہا ذہن. لیکن یہ ہے کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے. رسول نے ایک بہت بڑی ایسٹ سمجھا اور ہمارے لیے سونپی ہے کہ جس کو ہم آگے اپنی بقا کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی جو ہے وہ آخرت کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں برابر کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور کوشش کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں، کیا ہیں، اور یہ پوری کتاب ہے بچوں کے متعلق 40 حدیثیں نہ جانے. میں نے اس کو ترجمہ کروائی تھی، بہرحال مجھے ملی تو میں نے کہا چند چیزیں آپ کی خدمت اسی سے عرض کروں تاکہ ہم اس سے دیکھیں کہ رسالت مآب نے ہمارے لیے کیا پیغامات جو ہیں وہ چھوڑے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو صحیح راہ پر لے جا سکیں. یہاں پر یہ صرف ایک میسیج، بہت پرانی حدیث، کہتے ہیں پیغمبر خدا نے فرمایا کہ بچوں کو 5 چیزوں کی وجہ سے میں پسند کرتا ہوں. یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ یہ بہت روتے ہیں، اس لیے پسند کرتا ہوں. رونا خود دل کی نرمی کا ایک سبب ہے، یعنی انسان میں عاطفہ ہوگا تبھی وہ. دوسرا کیا ہے؟ یہ مٹی سے میں کھیلتے ہیں، یعنی ہمبلنے سے. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے دل میں کینہ نہیں رکھتے، ابھی جھگڑے بھی تھوڑے دن واپس ساتھ میں، یہ زیادہ انہیں پریشانی نہیں ہوتی. خیر ماشاءاللہ اس معاملے میں ہماری جماعت بھی بچی ہے، بہت اچھی بات ہے. جھگڑ کے فوراً مل جاتے ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، یہ اچھی چیز ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ورنہ تو لوگ یہ ہیں جہاں دستور یہ تھا کہ 40 سال لوگ لڑتے تھے، یا ماشاءاللہ 40 منٹ بھی نہیں لڑتے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ رسول نے بچوں کی ایک صفت بیان کی. چوتھا یہ کہ کل کے لیے کوئی جمع کر کے چیز نہیں رکھتے، جو چیز آتی ہے اسے استعمال کر لیتے ہیں. 5ویں چیز یہ کہ یہ کوئی چیز بناتے ہیں تو پھر اسے بگاڑ دیتے ہیں، یعنی کہ چیز سے دل نہیں لگاتے. ہاں یہ سب 5 پیغام جو ہیں یہ ہمارے رسول نے اس لیے چھوڑا کہ اس کی وجہ سے میں بچوں کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ بچے جو ہیں ان 5 صفات سے مملو ہیں. تو یہ لازمی ان صفات سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان صفات کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت میں مدد لے سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے بس ایک چھوٹا سا پیغام، اور یہ ایک حدیث اور بھی میں نے لی تھی آخر کے اندر، کیوں وقت ہے 1-2 منٹ کا وقت میں، وہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو بچوں کی تربیت کے لیے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا میں اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لوگ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن اتنا کامیاب ہے کتنے نہیں ہیں. اور
اس کے لیے یہی کہتے ہیں جو چیزیں ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں اس سے ایکسپوز نہیں کراتے ان کو، تاکہ اس کے لیے ابھی وہ پریپیئرڈ نہیں ہے، اگر وہ چیز ان تک جائے گی تو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے نا. تو لازمی اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے علاوہ بھی حلال و حرام ہے. ایک چیز صحیح ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی یہ پابندی آپ ہیں، نہیں، یہ پابندی تو سبھی جگہ ایسا نہیں ہے. صرف غذاؤں کا معاملہ ہے، اس کے اندر دوسری چیزوں کا معاملہ، اور یہاں پہ ویسے بھی اس بات میں بہت زیادہ توجہ کرتی ہیں. لیکن جن چیزوں سے انہیں ایکسپوز نہیں کرانا ہے، آپ کتاب پہ، ٹی وی پہ، ان چیز پہ کنٹرول کریں. لیکن جب تک انسان خود اپنے پہ کنٹرول نہیں کرے گا تب تک وہ کنٹرول کام کا نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر بچہ کوئی فاحش بات کہتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سیکھ کے ماں کے پیٹ سے نہیں آیا ہے، اس کو یہ باہر سے ہی ملی ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ جیسے وائرس اور بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹک فوراً ہی ڈاکٹر سے لکھوانا پڑتا ہے. اب امیجیٹ دیکھیں کہ اگر اس میں یہ وائرس آ گیا ہے تو کہاں سے آیا ہے، اس کو سب سے پہلے روکا جائے، اس کو سب سے پہلے روکا جائے. اگر باہر سے ہے تو پھر بھی خیر ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں. خدا نخواستہ گھر سے ہی ہے تو اسے روکنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے. تو میں نے عرض کیا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان گھر ہی کے ماحول کو ایسا پاک صاف بنائے جس میں پیارے پیارے بچے پرورش پا سکیں. یہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، ٹرائی کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے سب کے گھر کے ماحول بہت پاک و صاف ہیں، اس کے اندر بچے اچھی طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں سے کوئی غلط فکر یا گفتگو کا امکانات ہیں تو آپ یقینی طور پر اس کو کنٹرول کریں، یقینی طور پر آپ کو کنٹرول کریں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آخر کے اندر، یہ حدیث سنانے سے پہلے، وہ کیا ہے کہ آپ کبھی سوچیے گا، صرف دیکھیے گا بیٹھ کے سکون سے، آپ کے بچے کو کبھی غصہ ہوتے ہوئے دیکھیے گا، کبھی کسی بات پہ ناراض ہو، غصہ ہوتے دیکھیے اس کا غصہ کرنے کا انداز ایگزیکٹلی آپ جیسا ہی ہوگا. وہ باہر سے غصہ کرنے کا انداز نہیں سیکھتا ہے، جیسے آپ غصہ کرتے ہیں کہ اس نے آپ ہی سے سیکھا ہے. وہ یہ غصہ کرنا اس نے آپ ہی کے انداز میں غصہ کرے گا، کسی اور کے انداز میں غصہ وہ نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ چیز ہم نے اس کو سکھائی ہے. اب وہ غصے کے اندر وہ کیا کہتا ہے، اب وہ کہاں سے لاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے 60% گھر کا ہو، 40% اس نے ایکسپورٹ کر لیا ہو، دوستوں سے بھی لے کر آیا ہو، تو وہ ممکن. لیکن پھر بھی میجورٹی پارٹ آپ کا خود کا اپنا دیا ہوا ہوگا، یاد رکھیے. اور اگر باہر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں یقینی طور پر کوشش کرنی ہے، فوراً ہی اسے روکنا ہے، فوراً ہی اسے روکنا. اس کے لیے ایک دوسرا موضوع ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو سیکنڈری ڈسکشن ہوتا ہے کہ وہ دوستی کہ دوست کس کا بن رہا ہے. خیر یہ حدیث میں نے آج سنی تھی تو پہلے آپ اسے سماعت کر لیں، اسی بات کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں یہ چھٹے امام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ حارث بن مغیرہ سے چھٹے امام نے روایت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مومن میں 6 صفات نہیں ہوتے. اگر کوئی انسان مومن ہے تو اس میں یہ 6 چیزیں نہیں ہونا چاہیے، تب تو وہ یہ ٹائٹل